نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم عمل جس کا اختیار کرنا ہر شخص کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لازم کردہ وہ تمام فرائض اور واجبات اور حقوق خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں یا بندوں کے، ان کی مکمل ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ مثلاً 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی، نسبی یا سسرالی دور و قریب کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی، حلال اور پاکیزہ روزی کے ذریعے بیوی بچوں کے نان و نفقے کا انتظام، کسی کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنانے یا اذیت اور تکلیف پہنچانے سے کلی اجتناب، حرام اور ناجائز افعال، اقوال اور اشیاء سے مکمل اجتناب، بقدر ضرورت دین کا علم حاصل کرنا، قول و فعل اور سیرت و صورت کو سنت نبوی کے نور سے مزین اور آراستہ کرنا، اور کفار و مشرکین اور فساق و فجار کی مشابہت سے احتراز کرنا۔ واضح رہے کہ عبادت کے اعمال میں سب سے اہم اور بنیادی چیز شرعاً لازم ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اس میں اگر غفلت اور کوتاہی برتی جائے تو نفلی اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ بعض لوگ فرض نماز کو ترک کر دیتے ہیں یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن نفلی اور مستحب اعمال میں وقت، مال اور اپنی توانائیاں لگاتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سراسر غلطی اور غلط فہمی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ کسی بھی چیز کے ذریعے میرا قرب اس سے زیادہ بہتر چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی مجھ سے فرائض کے ادا کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی عبادت اور قرب کا ذریعہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے۔ ان میں کسی قسم کی کوتاہی یا غفلت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرائض ادائیگی انسان کی ڈیوٹی اور اس کی ذمہ داری ہے، جبکہ نوافل اوور ٹائم اور پارٹ ٹائم کا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ذی شعور اور عقل و فہم کا حامل یہ سمجھتا ہے کہ ذمہ داری کو نبھانا اصل ہوتا ہے، اوور ٹائم لگانا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کس قدر عظیم اور اجر و ثواب کی حامل نماز ہے کہ جس میں بندہ اپنی نیند اور آرام اور راحت کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اسے افضل ترین نماز کہا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی اسی مذکور حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ سب سے افضل نماز تو ہے، لیکن اس کا درجہ بھی فرض نمازوں کے بعد ہے، کیونکہ فرض نمازوں سے زیادہ افضل کوئی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز میں نہ پایا۔ صبح کو آپ بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی پڑتا تھا۔ آپ نے ان کی والدہ سے حضرت سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت کی
کہ کیا بات ہے کہ صبح کی نماز میں وہ نظر نہیں آئے۔ ان کی والدہ نے بتایا وہ رات بھر نماز پڑھتے رہے تھے، صبح کو ان کی آنکھ لگ گئی، اس لیے وہ نماز میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کی نماز میں حاضر ہونا میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں رات بھر قیام میں گزار دوں۔ جو فرض میں لگنے کی وجہ سے نوافل کا اہتمام نہ کر سکا وہ معذور ہے، اور جو نوافل میں لگنے کی وجہ سے فرض کا اہتمام نہ کر سکا وہ دھوکے میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی سائل نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کوئی شخص دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر نفلیں پڑھتا رہے لیکن جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جہنمی ہے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرائض کی حفاظت کرو کیونکہ یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے افضل عبادت فرائض کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔